اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے حضرت حماد کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا، میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثیں منتخب کی ہیں۔ حضور کی کتنی احادیث میں سے؟ 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے صرف 5 حدیثیں امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں منتخب کی ہیں، بیٹا ان حدیثوں پہ عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اور ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ امام ابو حنیفہ نے 5 لاکھ احادیث کے نچوڑ میں سے 5 حدیثیں، اور ان میں ایک حدیث آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، دین صرف عقائد کا نام نہیں ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، انبیاء پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے۔ دین فقط اسی چیز کا نام نہیں، اور نہ ہی فقط عبادات کا نام ہے کہ نماز پوری، روزہ پورا، حج پورا، زکوٰۃ پوری، اس کا نام دین۔ اس کا نام فقط دین نہیں، بلکہ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کا نام دین ہے۔ عقائد بھی اس میں شامل ہیں، عبادات بھی اس میں شامل ہیں، معاملات بھی اس میں شامل ہے، معاشرت کے آپس میں رہنا سہنا کیسا ہے ہمارا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اخلاقیات، اخلاق کیسے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر دین کے ہر شعبے میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ ناجائز امور ہیں، کچھ حرام امور ہیں۔ فرائض اور واجبات کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، حرام اور ناجائز امور سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ ساروں میں ہے، عقائد میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، اخلاقیات میں بھی ہے۔ اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ معاشرت سے متعلق ہے کہ ہماری معاشرت کیسے ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے کہیں ہمارے ہاتھ سے تکلیف تو نہیں محسوس کر رہے، ہمارے ساتھ رہنے والے کہیں میری زبان کی وجہ سے تو تکلیف نہیں محسوس کر رہے، پریشان تو نہیں میرے ساتھ رہنے والے لوگ۔ ایک ہی مسجد کے رہنے والے نمازی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی، ایک ہی گھر میں رہنے والے باپ کو بیٹے سے تکلیف ہے، بیٹے کو باپ سے تکلیف ہے، میاں کو بیوی سے تکلیف ہے، بیوی کو میاں سے تکلیف ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہماری معاشرت ٹھیک ہو جائے، یہ دنیا جنت بن جائے۔ وہ تو الگ ہے شعر، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جس کو غم نہ ہو، کوئی ایسا ہے جس کو غم نہیں تو وہ انسان نہیں، وہ غم اور ہیں۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھی، 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثیں ہمارے سامنے، یہ ایک حدیث۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ جانوروں کی کتنی قسمیں؟ 3۔ ایک وہ جانور ہیں جو فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں، نقصان کبھی کبھار شاذ و نادر، جیسے حلال جانور ہیں، بکری ہے، بکرا ہے، بیل بھینس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹ ہے۔ یہ حلال جانور جتنے ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے، زندہ ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، دودھ بھی دے رہے ہیں، ان کا مکھن ہم کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، لسی پی رہے ہیں، فائدہ ہے۔ اور اگر ان کو ذبح کر دیں پھر ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کام میں لاتے ہیں، ان کی اون کام میں لاتے ہیں، ان کا چمڑا اور کھال کام میں لاتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں۔ اور کچھ جانور وہ ہیں ان سے فائدہ ملتا ہے نہ ان سے نقصان۔ چھوٹے کتے ہو گئے، بلی ہو گئی، گیدڑ ہو گئے، اس طرح کے جانور، ان سے فائدہ بھی کوئی نہیں، ان سے نقصان بھی کوئی نہیں، معمولی نقصان ہوتا ہے، یہ تو قابل برداشت ہوتا ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جو سراسر نقصان ہی نقصان ہے، ہر وقت ان سے نقصان ہی رہتا ہے۔
درندے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیر پھاڑ کرنے والے کتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، انسان نقصان ہی نقصان۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان تو اشرف المخلوق بن جا، انسان بن جا۔ اگر تو انسانیت پہ نہیں آتا، انسان نہیں بنتا، کم از کم جانور ہی بننا ہے تو وہ جانور بن جا جو فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں۔ وہ کون سے جانور؟ حلال جانور۔ تو ان جانوروں کی صفت پہ آ جا جو فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر اس سے بھی نیچے اترنا ہے تو وہ جانور بن جا جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ ان جانوروں سے اپنے آپ کو بچا جو ہر وقت دوسروں کو ڈنگی لگاتے رہے۔ آج ہماری کیفیات ہمارے سامنے، کوئی بندہ میرے شر سے محفوظ نہیں، کوئی بندہ میری زبان کے شر سے محفوظ نہیں، کوئی ماتحت ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے تو میرے ہاتھ کے شر سے محفوظ نہیں۔ امام غزالی فرما رہے ہیں پہلے تو انسان بن۔ اگر انسانیت پہ نہیں آتا، انسان نہیں بنتا، تو نے لازماً حیوان ہی بننا ہے، تو پھر حیوان بھی تو 3 قسم کے ہیں، تو کم از کم وہ حیوان بن جا جو فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں بنتا تو وہ حیوان، وہ جانور بن جا جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ تو ان جانوروں کی طرح نہ بن، ان حیوانوں کی طرح نہ بن جو ہر وقت نقصان ہی نقصان پہنچائیں۔ ہم نے آپس میں رہنا ہے، آپس کے شرور سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے، آپس کے فتنوں سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے۔ امام غزالی نے سمجھایا اس طرح رہیں۔ واقعتاً ایسے ہے آج لوگ ہم انسانیت سے نیچے اتر چکے ہیں، درندگی پہ اترے ہیں، درندگی پہ۔ جس کا جس موڑ پہ دہا لگتا ہے نا وہ چھوڑتا نہیں، وہ نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب میں معراج والی رات گیا تھا نا، میں نے جہنمیوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، ان میں 6 عورتوں کو میں نے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ آج وہ عذاب مجھے یاد آ رہے ہیں، ان کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آگ کے بل، اور پھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بل کیسے جہنم میں کس عمل کی وجہ سے لٹکائی گئی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے خامد کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ عورت تکلیف پہنچائے زبان کے بل وہ جہنم میں لٹکائی جائے گی، مرد تکلیف پہنچائے عورت کو تو مرد زبان کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بڑی لمبا چوڑا واضح نصیحت، میرے نبی نے فرمایا بڑا لمبا چوڑا واضح نصیحت، نماز سکھائی، روزے کے بارے میں بتایا، حج بتایا، زکوٰۃ بتائی، پھر میرے نبی علیہ السلام نے جہاد کے بارے میں بتایا، پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں ان سارے دین کا لب لباب اور خلاصہ نہ بتاؤں؟ بس گل مکاوا نا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور بتائے، لب لباب بتائے، خلاصہ بتائے۔ میرے نبی نے زبان کو پکڑا، فرمایا معاذ اس زبان کو کنٹرول میں کر، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا خلاصہ ہے، اس زبان کو کنٹرول میں کر لے۔ یا رسول اللہ کیا ہم زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے روئے، اسی زبان کی وجہ سے کتنے لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے کتنے لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو زبان، اس کی حفاظت سے اپنے آپ کو، اس کے شر سے اپنے آپ کو، دوسروں کو، غیروں کو بچانا ہے۔ مسلمان کی تعریف ہی یہی کی گئی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے، میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مسلمان کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پھر اسی حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ بتاؤ مومن کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی محفوظ ہوں، وہ بندہ مومن ہے۔ تو جس مومن سے ایمان والے نہ ان کی جان محفوظ نہ ان کے مال محفوظ، وہ بندہ تو مومن نہیں ہے۔
تو اس میں مومن اور مسلمان کا بتایا گیا کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مومن وہ جس سے ایمان والے محفوظ رہیں، مال کے اعتبار سے بھی، جان کے اعتبار سے بھی۔ اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں معاشرت سکھائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، خادم بھی ہیں۔ 10 سال وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت کی، 10 سال میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کبھی انہیں ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ لان تان کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا انس تو نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ آج ہمارے پاس بھی تو ملازم کام کرتے ہیں نا، آئزہ کام کرتے ہیں، گھر میں بچے کام کرتے ہیں، کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے، اور حضور کے اخلاق ہمارے سامنے۔ حضرت انس فرماتے ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے مجھے کام بھیج دیا، میں کام کرنے جا رہا ہوں، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا۔ حضور انتظار میں ہیں کہ انس آئے اور مجھے بتائے کہ اس کام کا کیا بنا۔ کہتے میں کافی دیر نہ آیا، پھر اچانک جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے اپنے پیچھے پایا کہ حضور مجھے پکڑے ہوئے ہیں، میں ڈر گیا، خوف کھا گیا، حضور کیا فرمائیں گے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور ہنس رہے تھے، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، حالانکہ یہ موقع تھا ڈانٹ ڈپٹ کا۔ اور حضور علیہ السلام نے انس سے پوچھا انس تجھے میں نے کام بھیجا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور میں ابھی نہیں گیا۔ حضور نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں 10 سال جس صاحب نے خدمت کی حضور کی، 10 سال میں کبھی تو کوئی موقع ایسا آ سکتا ہے نا کہ حضور نے ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں حضور شب برات جو 15ویں شعبان کی رات، حضور رات کو اٹھے تو بالکل اس کیفیت سے اٹھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام سے اٹھے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اور حضور علیہ السلام نے جوتے بڑے آرام سے پہنے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، حضور علیہ السلام نے دروازہ آرام سے بند کیا کھولا کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی معاشرت ہمارے سامنے، کیوں؟ یہ نفلی عبادت تھی، اس کے لیے بیوی کو جگانا ضروری نہیں، بیوی کو زبردستی بیدار کرنا ضروری نہیں کہ جی عبادت ہے آپ کریں، کھڑے ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام کا اپنے گھر میں بھی سلوک ایسا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے گھر میں آرام فرماتے، حضور کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام رات کو اپنے معاملات نمٹا کے تاخیر سے آتے تھے، اور حضور جب آتے بڑے آرام سے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، سلام بھی آہستہ سا کرتے، کوئی بیدار ہوتا تو سلام کا جواب دے لیتا، اور اگر کوئی سویا ہوا ہوتا اتنا آہستہ سے سلام ہوتا اس سے کوئی بیدار نہ ہوتا۔ ہماری کیفیات ہمارے سامنے۔ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک عورت ہے بڑی عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوب تہجد بھی ہے سب کچھ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور پڑوسی تنگ ہیں، ٹھیک ہے بھلے عورت نیک ہے، عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور پڑوسی تنگ ہیں، میرے نبی نے فرمایا جہنمی ہے۔ کہاں گئی عبادتیں، کہاں گئے عقائد، کہاں گئی تہجد؟ پڑوسی جب محفوظ نہیں، پڑوسی شر سے محفوظ نہیں، میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی۔ ایک اور عورت کے بارے میں تذکرہ ہوا، میرے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی یہی پوچھا، حالانکہ وہ صرف فرائض پہ اکتفا کر، تہجد نہیں، نوافل نہیں، اذکار نہیں، تسبیحات نہیں۔ میرے نبی نے پوچھا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ عرض کیا گیا حضور پڑوسی بڑے خوش ہیں اس سے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تو پڑوسی اگر ہمارے پڑوسیوں کے پتہ نہیں کتنے حقوق حضرت جبرائیل نے آ کے سنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔
اتنا حضرت جبرائیل بار بار پڑوسیوں کے متعلق تاکید کرتے رہے. اور پڑوسی کون سے؟ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. اللہ نے 3 قسم کے پڑوسی بتائے ہیں. ایک وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب. ایک وہ جار پڑوسی جو جنب ہیں، اجنبی ہیں اجنبی، قوم ان کی اور ہے، برادری اور ہے، لیکن ساتھ میں گھر ہے، پڑوس میں گھر ہے. تیسرے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی والصاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والا، کلاس فیلو، ایک مسجد کے نمازی، ایک کلاس کے سٹوڈنٹ، ایک مکتب کے، ایک سارے اکٹھے رہنے والے، پاس بیٹھنے والا. حتیٰ کہ اگر سفر کیا ایک بس کے مسافر، یہ بھی پڑوسی ہیں. تو 3 قسم کے پڑوسی ہیں. ان پڑوسیوں کو اپنے اپنے شرور سے بچانا یہ ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کتنے پڑوسی اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہوں گے. اللہ، یہ خود تو پیٹ بھر کے کھا پی کے سو گیا تھا، ساتھ میں بھوکا پیاسا پڑا رہا، اس نے مجھ سے پوچھا تک نہ تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اب یہ پڑوسی رب کے سامنے التجا کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے جب تم سالن پکاؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو، بوٹیاں نہیں دینی پڑوسی کو. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، ساتھ میں پڑوسی کا بھی خیال رکھ لیا کرو. پڑوسی کے کتے کو ڈھیلا اور پتھر مارنے سے بھی منع کیا گیا، پڑوسی کو تکلیف ہوگی. اور یہ حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بچے، اگر کوئی پھل لے کے آئے پڑوسیوں کے بچے وہ پھل لے کے باہر نہ نکلیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی. یا تو اگر نکل رہے ہیں تو پڑوسیوں کو بھی کچھ دے دو. پڑوسی کے سامنے اپنی دیوار اونچی نہ کرو کہ پڑوسیوں کی ہوا رک جائے. اپنی دیواروں میں کیل نہ لگاؤ کہ تکلیف ہو پڑوسیوں کو. فرمایا اپنے سالن ہنڈیا اس کی خوشبوؤں سے، اس کی دھونیوں سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. پڑوسی ہے، غریب ہے، وہ بیچارہ دال نہیں کھا سکتا، دہی کے ساتھ کھاتا ہے، دودھ کے ساتھ کھاتا ہے، لسی کے ساتھ کھاتا ہے. یہ روزانہ مرغن غذا بنا بنا کے، خوشبو قورمے بنا بنا کے ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور پڑوسیوں کے بچے جب اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں وہ کلیجہ چیر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بابا کب گوشت آئے گا. تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو تکلیف سے بچانا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اوپر ایک یہودی رہتا تھا، ڈبل سٹوری مکان تھا، ایک یہودی رہتا تھا. یہودی کا بیت الخلاء بھی اوپر تھا اور وہ بیت الخلاء کہیں سے لیکیج ہو گئی اور بیت الخلاء کی گندگی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. حضرت حسن نے نہیں بتایا پڑوسی کو اور نہ ہی اس سے ریکویسٹ کی، نہ ہی اسے کہا بھی مہربانی کر کیا کر رہا ہے تو، انتظام خود کر لیتے تھے. ایک دفعہ اسی یہودی پڑوسن کی عورت حضرت حسن کے گھر آ گئی، دیکھا تو گھر میں سارا تعفن، بدبو. پوچھا کیا؟ ان کی گھر والی نے بتایا تمہارا وہ واش روم شاید لیک ہے، وہ لیکیج کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. اس نے منت سماجت کی، معذرت بھی کی، اپنے گھر والے کو حضرت حسن کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا میں جس کا امتی ہوں، جس کا نواسا ہوں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو میں نے سوچا بے حضرت اگر میں ان کو کچھ کہوں تو تکلیف ہوگی، لہذا ہم نے خود برداشت کی. پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں. یہودی نے جب حضرت حسن کے یہ اخلاق دیکھے فرمایا پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. یہودی حضرت حسن کے ہاتھ پہ اسلام لے آیا. اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں، ان کا بھی واقعہ لکھا ہے. پوری زندگی ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا، وہ نیچے برتن رکھ دیتے تھے، پوری زندگی اپنے پڑوسی کے واش روم کا کچرا اٹھا کے جب رات کو اندھیرا ہوتا باہر پھینک کے آتے تھے کہ اس کو نہ کہوں. جب مرنے کا وقت آیا تو پڑوسی کو بلایا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے تمہارے یہ واش روم کا مسئلہ ہے، لہذا اب تو میرا وقت آخری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرے بچے شاید آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو کچھ کہیں، مہربانی کریں اب کچھ انتظام کر لیں. جب انہوں نے سنا دیکھا وہ بھی اسلام لے آئے اور ان کے اسلام لانے کے بعد وہ جو اللہ والے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے. تو پڑوسیوں کے بہت ہی زیادہ حقوق ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے شر سے اور اپنے ہاتھوں کے شر سے محفوظ رکھنا ہے.
اسی کا نام معاشرت ہے۔ جب ہم آپس میں اس قدر پیار و سکون سے رہیں گے انشاءاللہ دنیا جنت بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔